السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 26 ہے، ہمارا دوسرا ربع شروع ہو رہا ہے، نصف تک جائے گا۔ سورۃ محمد مکی مدنیہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی سمان و ثلاثون آیا و اربع رکوعات۔ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 38 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ واضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم وأصلح بالهم۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اور انکار کا وتیرہ اختیار کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، ان کے اعمال کو اللہ نے برباد کر دیا۔ اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اچھے عمل کیے اور اس کتاب پر ایمان لائے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے اور وہ ان کے رب کی طرف سے ہے، بھی برحق ہے۔ اللہ ان کی برائیوں کو دور کر دے گا اور ان کی حالت اچھی کر دے گا۔ جو قرآن آپ پر اتارا گیا اس پر کسی قسم کا شک نہیں ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ اس سے قرآن کی بزرگی اور بلند مرتبہ پر تنبیہ ہے کہ ایمان اس وقت پورا ہوتا ہے جب قرآن پر یقین ہو، اور بڑا رکن ایمان کا یہی ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے۔ اس شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ قرآن پر ایمان نہ لے کر آئے دل و جان سے۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، اور یہ اس لیے ہے کہ جو کافر ہیں وہ تو باطل کی پیروی کرتے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں وہ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی حق بات کا اتباع کرتے ہیں۔ اللہ اسی طرح لوگوں سے ان کے حالات بیان کرتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، سو جب تم ان لوگوں سے ملو جنہوں نے وتیرے کفر اختیار کیا ہے تو ان کی گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب ان کو خوب تہا دیکھ کر چکو تو باقیوں کو اچھی طرح قید کر لو۔ بعد ازاں حالت امن میں ہو یا دن پر احسان کر کے چھوڑ دو، یا فدیہ لے کر جب تک موقوف نہ ہو جائے جہاد جاری رہے۔ یہ حکم ہے، اور اگر خدا چاہتا تو خود سے بدلہ لے لیتا، لیکن وہ تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمانا چاہتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں اللہ ان کے اعمال کو برباد نہیں کرتا۔ سلف کا قول ہے کہ امام کو اختیار ہے قتل کرے یا مال لے کر چھوڑ دے، یا مفت احسان کے طور پر اخلاص کرے یا قید کر لے۔ لو یشاء کہہ کر فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، اگر اللہ چاہتا تو ان سے بدلہ لے لیتا، یعنی اس طور پہ کہ بغیر لڑائی کے ان کو ہلاک کر ڈالتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاد کو اس لیے مقرر کر دیا تاکہ مومن اور کافر کو چھانٹ دے، تاکہ مومن اور کافر ایک دوسرے سے الگ ان کا فرق واضح ہو جائے۔ سیہدیہم ویصلح بالہم، اللہ ان کو سیدھی راہ دکھائے گا اور ان کی حالت سنوار دے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهَا، اور ان کو جنت میں داخل کرے گا جو ان کو ان سے پہلے سے بتا دی ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے جنت بنی ہوئی ہے، بالکل پتہ، ہم نے جنت میں بارہا مقامات پر پڑھ لیا۔ اللہ نے کہا کہ میں اللہ ان کو جنت میں داخل کروں گا جس کا تذکرہ ہم نے ان کو پہلے سے بتا دیا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے پاؤں جما رکھے گا۔ یعنی یہ کہ جو لوگ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، دین کے کاموں میں مضبوط اور پکے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کی مدد خود فرماتے ہیں، یعنی دشمنوں پر فتح دیتا ہے۔ دنیا کی شوکت اور سامان ان کو بہت زیادہ حاصل ہو جاتا ہے جو لوگ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ والذین کفروا فتسعا لهم وعزل اعمالهم، اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے لیے تباہی ہے اور اس نے ان کے لیے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی، سو اس نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ کیا وہ ملک میں چلے پھرے نہیں تاکہ وہ دیکھیں کہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا انجام کیسا ہوا؟ اللہ نے ان کو برباد کر دیا اور کافروں کی یہی حالت ہوا کرتی ہے۔
ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا، کیوں کر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اللہ ان کا حامی ہے اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ دنیا میں عیش کر رہے ہیں۔ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اس طرح کھاتے ہیں جس طرح چوپائے کھاتے ہیں۔ قرآن دیکھیں کافروں کو کیسے مشابہ دے رہا ہے، جیسے جانور کھاتے ہیں اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی کیسے کھاتے ہیں؟ حلال اور حرام میں تمیز کیے بغیر، نہ زیادتی کی نہ زیادتی کمی غذا کا اندازہ کرتے ہیں، نہ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہیں، نہ شکر بجا لاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد جانوروں کا سا کھانا کھاتے ہیں۔ لیکن مسلمان جو کھاتا ہے، مسلمان صرف اپنی حاجت اپنی ضرورت کو پورے کر کے کھاتا ہے۔ کافر کو حلال اور حرام کی کچھ تمیز نہیں رہتی، وہ صرف اس کو پیٹ بھرنا مقصود ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ کیا کہا؟ افمن وَقَائِشٍ مِّن قَرْيَةٍ، اور بہت سی بستیاں تھیں جو آپ کی اس بستی سے جس کے رہنے والوں نے آپ کو گھر سے نکال دیا، زور قوت میں کہیں زیادہ تھیں، ہم نے ان کو برباد کر دیا، اس کو کوئی اس کا انکار ان کا مددگار نہ ہوا۔ افمن کان علی بینہ، بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح راستے پر ہے اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جس کو اپنے برے عمل بھلے معلوم ہوتے ہیں اور وہ خود اپنی خواہشوں پر چلتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ موجود ہیں دنیا کے اندر، ایک شخص نہایت شرح صدر اور فہم و بصیرت کے ساتھ سچائی کی صاف اور کشادہ شرک پر بکھٹ کے چلا جا رہا ہے، دوسرا اندھیرے میں پڑا ٹھوکرے کھاتا پھرتا ہے جس کو نہ سیاہ سفید کا پتہ ہے نہ نیک اور بدی کی کوئی تمیز اس کو پتہ ہے، حتیٰ کہ اپنی بدتمیزی سے برائی کو بلائی سمجھتا رہتا ہے۔ وہ گناہ کرتا ہے تو اس کو یوں لگتا ہے جیسے میں کوئی نیکی کا کام کر رہا ہوں، وہ اپنی خواہشات کا پیرو بن جاتا ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، وہ جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے ایسی ہے کہ اس میں ایسی پانی کی نہریں رواں ہیں جس میں کبھی بو نہیں پیدا ہوگی، جو پانی کبھی نہیں بگڑ سکے گا، اور ایسی دودھ کی نہریں ہیں جن کا ذائقہ نہ بدلے گا، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کو مزیدار معلوم ہوں گی، ایسی شہد کی نہریں ہیں جو مصفہ ہیں، جو صاف شہد ہوگا ان کو وہاں ہر قسم کا میوہ میسر آئے گا، ان کے رب کی طرف سے ان کے سب لغزشیں معاف کر دی جائیں گی۔ کیا یہ لوگ ان کے برابر ہوں گے جو ہمیشہ آگ میں رہیں گے، اور ان کو ابلتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی شراب با مزہ ہے، یعنی یہاں کی بے مزہ ہے، وہاں کی با مزہ مزے والی شراب ہوگی۔ جنت میں ہر کسی کے گھر میں سے 4 نہریں گزرتی ہوں گی، سبحان اللہ۔ بعضوں کو زیادہ، یعنی کہ ایک روایت کے اندر معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا اس نے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جنت میں دودھ کا دریا ہے، پانی کا، شہد کا اور شراب کا، ابھی تک ان دریاؤں سے نہریں نہیں نکالی گئیں۔ اور صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مانگو اللہ سے تو جنت الفردوس مانگا کرو، اس لیے کہ وہ جنت کے درمیان میں ہے اور سب جنتوں سے بلند ہے، اس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ یعنی یہ لوگ جن کا مرتبہ بیان ہوا کہ جنت میں ان کو ایسی نعمتیں ملیں گی، کیا یہ لوگ ایسے ہیں جیسے ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں؟ یعنی یہ دونوں برابر نہیں، ایک جنت کے بلند درجوں میں ہوں گے اور ایک آگ کے طبقوں میں اس سے بھی نیچے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو جنت کی نعمتوں سے مالا مال کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو ہماری ساری لغزشیں معاف کر دے، اللہ ہمیں یہ ساری نہریں ہمارے بھی محلات میں سے گزارے گا انشاءاللہ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو بظاہر آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو ان لوگوں سے جن کو علم دیا گیا ہے پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں کہ آپ نے بھی کیا کہا تھا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور وہ اپنی خواہشات پر چلتے ہیں۔
والذین اہتدوا زادہم ھدی، وہ لوگ جو برسر ہدایت ہیں، خدا ان کو اور زیادہ ہدایت سے بہرہ مند کرتا ہے اور ان کو پرہیزگاری عطا کرتا ہے۔ فہل ینظرون الا الساعۃ، پھر کیا وہ صرف قیامت کے منتظر ہیں جو ان پر ناگہاں آ پڑے گی؟ سو اس کی نشانیاں آ چکی ہیں، پھر جب ان کے روبرو آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنا کیسے ممکن ہوگا؟ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک، آپ یقین رکھیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنی لغزشوں کی معافی مانگتے رہیے۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کے لیے بھی اللہ کو تمہارے چلنے پھرنے کی جگہ اور تمہارا ٹھکانہ خوب معلوم ہے، اور ایمان والے کہتے ہیں جہاد کے بارے میں کوئی صورت کیوں نازل نہیں ہوئی؟ پھر جب ایسی صورت نازل ہوتی ہے جس میں جہاد کا ذکر ہو تو آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے، وہ آپ کی طرف اس شخص کی طرح دیکھتے ہیں جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو، سو ان کی کم بختی آئی ہے۔ یعنی جن کے دلوں میں منافقت ہوتی ہے وہ جہاد سے بڑی کرنی کتراتے ہیں۔ طاعت و قول معروف، فرما برداری کرنا چاہیے، اچھی بات کہنا چاہیے۔ بس جب جنگ کی بات طے ہو جائے تو اگر اللہ سے سچے رہے تو ان کے لیے بہت بہتر ہو۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم سے یہ بھی توقع ہے اگر تم کو حاکم بنا دیا جائے تو تم ملک میں فساد برپا کر دو اور اپنے رشتے ناتے توڑ ڈالو۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے دنیا میں لعنت کی، سو اللہ نے ان کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ کیا پھر یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ یہ ان کے دلوں پر قفل لگے ہیں، اقفال کہتے ہیں تالوں کو، تالے لگا دیے گئے ہیں، مہرے۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک وہ لوگ جو ہدایت کے ظاہر ہونے کے باوجود مرتد ہو گئے، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں خوبصورت بنا دیا اور ان کی لمبی امیدیں دلائیں، یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے جو اللہ کے نازل کردہ کتاب سے بیزار ہیں یہ کہہ دیا کہ ہم بعض باتوں میں تمہارا کہنا مان لیں گے اور اللہ ان کی پوشیدہ باتوں سے واقف ہے۔ سو ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان قبض کریں گے اور ان کے منہوں اور پشت پر مارتے جائیں گے۔ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے وہ طریقہ اختیار کر رکھا تھا جس سے اللہ ناراض ہے اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کو ناپسند کیا، اللہ نے ان کے سارے اعمال کو ضائع کر دیا۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے سمجھے بیٹھے ہیں کیا کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر نہ کرے گا؟ اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کو وہ لوگ دکھا دیں جو آپ ان کے چہروں سے ان کو پہچان لیں گے اور طرز کلام سے بھی ان کو شناخت کر لیں گے۔ اللہ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے اور ہم تم کو آزمائیں گے حتیٰ کہ تم میں جہاد کرنے والے اور صبر اور ہمت سے کام لینے والے معلوم ہو جائیں گے۔ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُمْ، اور تمہارے حالات جانچ لیں۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے وتیر کفر اختیار کیا، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور ہدایت کے ظاہر ہو جانے کے بعد بھی رسول کی مخالفت پر جمے رہے، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ اور ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ اور ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، پھر مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، اللہ ان کے گناہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ یعنی کافر کی اللہ کے ہاں کوئی بخشش نہیں ہے۔ جو ایمان نہیں لے کر آتے ان کے اللہ کے ہاں کوئی معافی کی امید نہیں ہے۔ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، سو تم ہمت نہ ہارو، صلح کی طرف نہ بلاؤ کیونکہ تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے کاموں میں ہرگز تمہیں نقصان نہ پہنچائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، بڑی خوشخبری ہے اس میں، اللہ تمہاری مدد کرے گا، دشمنوں پر فتح دے گا۔ محنت سے بھاگ کر سلانا چاہیے، اگر صلح نظر آئے تو اس میں درست ہے، فتح مکہ کا واقعہ ہے سارا۔ انما الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی
تو کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور اللہ سے ڈرو تو تمہیں تمہارا اجر دے گا اور تم سے تمہارا مال طلب نہ کرے گا۔ اگر وہ تم سے مال طلب کر کے تمہیں تنگ کرنا اور تم سے تمام مال لے لینا چاہے تو تم بخل سے کام لینے لگو اور تمہارے کینے ظاہر ہو جائیں۔ ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، دیکھو تم وہ ہو کہ تم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، تو بعض تو تم میں سے وہ ہیں جو بخل سے کام لینے لگتے ہیں، اور جو کوئی کام بخل سے لیتا ہے وہ اپنے ہی آپ سے بخل کرتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ آج دنیا میں اللہ کے راستے پہ دے دو گے تو وہ تمہارا کل کام آئے گا۔ آج بخل کرو گے، تم نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کی بخل نہیں کیا بلکہ تمہارا اپنے نفسوں کے ساتھ بخل کرنا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور تم محتاج اور نادار ہو، اللہ غنی ہے۔ اگر تم پھر جاؤ گے تو تمہاری جگہ وہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح کے نہ ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دوسری قوم کون ہے جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں؟ آیت کے اندر دوسری قوم لے آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان فارسی پر ہاتھ رکھ کر فرمایا یہ اور اس کی قوم، فرمایا خدا کی قسم اگر دین آسمان پر بھی ہو تو فارس کے لوگ وہاں سے بھی حاصل کر لیں گے۔ امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی وغیرہ محدثین سارے کے سارے فارس کے رہنے والے تھے۔ اللہ نے فارس والوں میں بڑے بڑے علماء پیدا کیے، یعنی اتنی ان کا تڑپ تھی۔ سلیمان فارسی تھے، فارس کے رہنے والے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر کے فارس والوں کو لے آئے گا۔ سورۃ الفتح مدنیہ وہی 29 آیت و 4 رکوعات۔ سورۃ الفتح مدینہ میں نازل ہوئی، اس میں 29 آیتیں 4 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ صورت مدنی ہے، بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صورت رات کو اتری ہے جو مجھ کو دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے، وہ سورۃ الفتح ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ عارفین نے لکھا ہے جو شخص اس صورت کو وقت رؤیت یعنی حلال رمضان کے اول شب میں پڑھے گا، جب چاند طلوع ہوتا ہے رمضان کا، اس وقت پڑھے گا تو انشاءاللہ سارا سال اس پر وسعت رزق رہے گا۔ ضعیف ہے تو قوی ہو جائے گا، ذلیل ہے تو عزیز ہو جائے گا، مغلوب ہے تو منتصر ہو جائے گا، تنگ دست ہے تو خوشحال ہو جائے گا، اگر مقروض ہے تو اللہ قرض اتارنے کے اسباب پیدا کر دے گا، اگر وہ مسجون ہے قید میں ہے تو رہا ہو جائے گا، مقروب ہے تو کرب دور ہو جائے گا۔ کیا پڑھنے سے؟ جب رمضان المبارک کا چاند چڑھتا ہے تو کیا کرنا ہے؟ سورۃ الفتح پڑھنی ہے، انشاءاللہ یاد رکھنی ہے۔ یہ سال تو شروع ہو گیا، یہ مہینہ تو گزرنے والا ہے، اگلے سال انشاءاللہ سورۃ الفتح آپ نے پڑھنی ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے تمہیں فتح دی، اور فتح بھی صاف اور صریح فتح عطا فرما دی۔ کیسی فتح دی اللہ تعالیٰ نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں خواب دیکھا کہ ہم مکہ میں امن اور امان سے داخل ہو رہے ہیں، عمرہ کر کے حلق اور قصر کیا ہے۔ آپ نے یہ خواب اپنے صحابہ کرام سے ذکر کیا تو اکثر کا خیال اس طرف گیا کہ امسال ممکن ہے، رک جانا ممکن ہے، عمرہ میسر ہو، اور اتفاقاً آپ کا ارادہ بھی عمرہ ہی کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1500 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اور ہدی یعنی قربانی کے جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب یہ خبر مکہ پہنچی تو قریش مکہ نے اتفاق کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں نہیں آنے دیں گے، حالانکہ ان کے نزدیک بھی حج اور عمرہ سے روکنا جرم تھا، کوئی حج اور عمرہ سے روک نہیں تھا سکتا، لیکن انہوں نے آپس میں پلاننگ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ آنے سے روک دیا۔ بہرحال جب یہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، جو مکہ سے قریب جگہ ہے حدیبیہ کا مقام، وہاں پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دیر اس کو اٹھانے کا ارادہ رکھا لیکن اونٹنی اٹھی ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبسہما حابس الفیل، خدا کی قسم اہل مکہ مجھ سے جس بات کا مطالبہ کریں گے جس میں کہ حرمات اللہ کی تعظیم قائم رہے تو میں منظور کر لوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا اہل مکہ جس قسم کی بھی شرط رکھیں گے، اگر تو اس کے اندر اللہ کے حدود کی ہوگی، تعظیم ہوگی، تو میں اس کو ضرور قبول کر لوں گا۔
آخر آپ وہی قیام فرمایا. کہاں پر قیام فرمایا؟ حدیبیہ کے مقام پر قیام فرمایا. یہ ذرا واقعہ یاد رکھیں نا آپ سب بھی. حدیبیہ کے مقام پر جب یہ فتح مکہ، جب مکہ فتح ہو گیا، یہ سارا واقعہ اس کا چل رہا ہے. اللہ کے نبی نے وہاں پر قیام فرما لیا. مکہ والوں کے پاس قاصد بھیجا کہ ہم نہیں آئیں گے، ہمیں آنے دو، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے. مکہ والوں کو ایک پیغام بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ہمیں نہ روکو، ہمیں مکہ آنے دو، ہم اور کسی گڑھ سے جنگ یا لڑائی کی گڑھ سے نہیں آئے، ہم وہاں پر جائیں گے، عمرہ کر کے واپس آ جائیں گے. جواب نہ آنے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا گیا. کس کو بھیجا گیا؟ تو مکہ والوں نے انہیں روک لیا، واپس آنے نہ دیا. ادھر یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے گئے ہیں، نعوذ باللہ. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے کہ ممکن ہے کہ لڑائی ہو جائے، جملہ صحاب سے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت لی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو کہاں بھیجا؟ مکہ بھیجا. جب مکہ سے واپس خبر لے کر نہیں پہنچے، کسی نے افواہ پھیلا دی کہ مشرکین مکہ نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا. تو ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیعت لی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو فوراً واپس بھیج دیا. جب انہوں نے بیعت کی خبر سنی اور وہ ڈر گئے، کون؟ مشرکین مکہ. تو فوراً سے عثمان کو واپس حدیبیہ کے مقام پر بھیج دیا. یہاں سے ان بد عقیدہ لوگوں کی بھی تردید ہوئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں اللہ کے نبی غیب جانتے ہیں. اللہ کے نبی کہاں سے غیب جانتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں جانتے. بھلا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو آپ کیوں گھبراتے، کیوں لڑائی کی بیعت لیتے؟ حالانکہ کوئی لڑائی وغیرہ نہیں ہوئی، یعنی کہ یہاں پر اب کوئی لڑائی نہیں، بس اللہ کے نبی نے بیعت لی تھی. اگر عثمان کو یہاں انہوں نے شہید کر دیا تو میں بیعت لیتا ہوں کہ ہم ضرور مکہ والوں سے لڑائی کریں گے. پھر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا. مکہ والوں نے کیا کہا؟ مکہ والوں کے چند رؤساء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، صلح نامہ لکھنا چاہا. صلح نامہ میں کیا لکھا کہ چند امور بحث ہوئے جس میں طرح طرح کی شرائط تھی کہ 10 سال تک یہاں پہ لڑائی نہیں ہوگی. اللہ کے نبی نے کچھ شرطیں مان لی، کچھ شرطیں بہت سخت تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ حضرت عمر کو غصہ آیا. کیا کہا؟ تلوار کا معاملہ ہے. اپنی تلوار کو نیام سے نکال لیا، کہا کہ اب میں ضرور اس سے لڑائی کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو کیا بے انتہا ضبط اور تحمل اور طرفداری سے کام لیں. آپ اس سال واپس چلے جائیں، آئندہ سال بغیر ہتھیار آ کر عمرہ کر لیں. اب یہ کنہوں نے پیغام بھیجا؟ مکہ والوں نے مسلمانوں کو کہا آپ اس سال واپس چلے جائیں، آئندہ سال آئیے گا اور عمرہ کر لیجئے گا. فریقین میں 10 سال تک لڑائی نہ ہوگی. اس مدت میں جو آدمی ہمارے ہاں سے تمہارے پاس جائے اسے واپس کر دینا. شرطیں کون رکھوا رہے ہیں؟ مکہ والے. اگر ہمارے ہاں مکہ سے کوئی آدمی بھاگ کر ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جائے تو مدینہ سے وہ آدمی واپس مکہ پہنچانا چاہیے. اگر مدینہ سے بھی آدمی مکہ آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے. اور شرطیں کیا لکھوائیں؟ ایک شرط یہ بھی تھی کہ ہمارے پاس جو صلح نامہ آیا اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھنی چاہیے. یہ سارے جب شرائط اللہ کے نبی کے اور حکموں کے خلاف ہونے لگے تو حضرت عمر کو غصہ آ گیا. پھر کیا کہا؟ جو تمہارے ہاں واپس ہمارے پاس آئے گا ہم اسے واپس نہیں کریں گے. یہ وہاں ساری شرطیں ہیں. خیر صلح کا معاملہ طے ہو جانے پر آپ نے حدیبیہ میں ہی ہدی کا جانور ذبح کر دیا. یعنی ہدی کس کو کہتے ہیں؟ قربانی کا جانور. اور احرام کھول دیا اور مدینہ تشریف لے گئے. تب راستے میں ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح کو نازل فرمایا اور عہد نامہ جو 10 سال تک لڑائی بند رکھنے کی شرط تھی وہ قریش مکہ نے توڑ دی. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں پر چڑھائی کر دی اور مکہ کو فتح کر لیا. اور فتح مکہ رمضان 8 ہجری میں پیش آیا. کب پیش آیا؟ فتح مکہ 8 ہجری میں پیش آیا. اللہ نے قرآن میں کیا نازل فرمایا؟ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے تمہیں فتح دے دی. اور کیسی فتح دی کہ فتح مبین عطا فرمائی تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری اگلی اور پچھلی تمام گناہوں کو معاف کر دے اور تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرے اور تمہیں سیدھی راہ کی ہدایت دے. اللہ تمہاری ایسی مدد کرے جو بڑی زبردست ہو. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. وہ وہی ہے جس نے مومنوں کے دل کو تسکین دی تاکہ ان کے ایمان اور زیادہ یقین پیدا ہو جائے. اور زمین و آسمان کے سب لشکر اللہ ہی کے ہیں. اللہ کو ہر بات کا علم ہے اور اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے. یدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. تاکہ مومن مرد اور مومن عورتوں کے ایسے باغوں میں داخل کریں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کے گناہوں کو دور کر دے گا اللہ. اور اللہ کے نزدیک ان کے لیے بڑی کامیابی ہے. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ. منافق مردوں اور منافق عورتوں، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو خدا سے متعلق بدگمانیاں کرتے ہیں سزا دے.
یہ گردش بد اور مصیبت کے چکر میں آ گئے اور ان پر اللہ کا عذاب ضرور ہوگا اور لعنت ہوگی علاوہ ازیں اس نے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا، یہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ یعنی کہ سوء زن کہتے ہیں برا گمان۔ سارے گناہوں کی جڑ ہوتی ہے انسان کا برا گمان۔ جب انسان کوئی برا گمان کر لیتا ہے تو پھر برے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی سوچو تو اچھا سوچو، کیونکہ سوچ کا عمل کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ جو سوچو گے وہی عمل کرو گے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے سب لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ بڑا زبردست ہے اور اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری دینے والا اور ڈر کر یعنی سنانے والا بنا کر، لوگوں کو اللہ کے عذابوں سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا تاکہ تم لوگ اللہ اور اس کا رسول اور پر ایمان لاؤ اور اس کے دین کو تقویت پہنچاؤ اور اس کی تعظیم کرو، صبح و شام اس کی تسبیح اور تقدیس کرو۔ بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ پھر جو کوئی بدعہدی کرے گا تو اس کی بدعہدی کی سزا اسی کو ملے گی، اور جو کوئی اس عہد کو جو اللہ نے اس سے باندھا ہے پورا کرے گا اللہ اس کو ان قریب بہت بڑا اجر دے گا۔ یعنی اپنے عہدوں کی پاسداری، اپنے عہدوں کو پورا کرنا۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، جو دیہاتی لوگ آپ سے پیچھے رہ گئے تھے کہیں گے کہ ہم کو ہمارے مال اور اہل و عیال نے مشغول رکھا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں ان منافقین کا حال جو آپ کو کہیں گے، جو میدان جنگ سے پیچھے رہ گئے کہ ہم کو ہمارے مال اور اہل و عیال نے مشغول کر رکھا اور ہم شریک جہاد نہ ہو سکے، آپ ہماری خطائیں ہمیں معاف کر دیں۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔ پوچھئے کہ وہ کون ہے جو اللہ ہے، اللہ سے تمہارے حق میں کچھ کروا سکے۔ ان اراد بکم ضرا، اگر وہ تم کو کچھ نقصان پہنچانا چاہے، جو تمہیں فائدہ دینا چاہے، نہیں کوئی نے کچھ نہیں کر سکتا کوئی بھی، بلکہ اللہ اچھی طرح تمہارے اعمال سے واقف ہے۔ بل ظننتم، تم نے تو خیال کیا تھا کہ یہ رسول اور جہاد میں شریک ہونے والے مسلمان اپنے گھروں کو کبھی واپس نہ آئیں گے۔ یعنی جو مشرکین مکہ ہیں ان کا یہ خیال تھا جو میدان جنگ میں نہیں گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ کرام جنگ میں گئے ہیں وہ کبھی بھی لوٹ کر واپس نہیں آئیں گے۔ انہوں نے وہیں پر شہید ہو جانا ہے، وہیں پر ان کا سارا کام تمام ہو جانا ہے، اور پیچھے سے بہانے بنانے شروع کر دیے۔ کیا کہا؟ اور یہ بات تمہارے دلوں کو بھی معلوم ہوتی تھی، تم نے بدگمانی کی اور خود برباد ہوئے، خود برباد ہو گئے۔ یعنی تم نے اپنے دل میں برا خیال پیدا کیا اور تم میدان جنگ میں شامل نہ ہو سکے، تو اس سے تم نے اپنے آپ کو ہی خسران اور تباہی کے دہانے پر پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ تباہ و برباد ہونے والے ہیں جو لوگ پیچھے رہنے والے منافق ہیں۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے وہ بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا، کیونکہ ہم نے ایمان نہ لانے والوں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس کو اللہ چاہتا ہے بخشنا چاہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پچھلی آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ میں اللہ جس کو چاہتا ہوں میں معاف کر دیتا ہوں، جس کو میں نہیں چاہتا اس کو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ ہاں اس کی مہربانی ہو تو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، اللہ کی توفیق سے ہم اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ اس کی رحمت بہرحال غضب پر سابق ہے، اللہ کا جو غصہ ہے وہ بھی ٹھنڈا ہے، کل قیامت کے روز اللہ کا غصہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ آج دنیا میں تو اللہ کی رحمت غضب پر سابق ہے، پہلے آ چکی ہوئی ہے۔ اللہ نے کہا دنیا میں گناہ کرو میرے سے معافی طلب کرو میں اللہ معاف کر دوں گا، لیکن کل قیامت کے روز ایسا نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمان و زمین کی، وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ، جب تم مال غنیمت لینے چلو گے تو پیچھے رہ جانے والے جو شریک جہاد نہیں ہوئے تھے ان قریب کہیں گے ہمیں بھی ساتھ چلنے دو۔ یہ چاہتے ہیں کہ فرمودہ خدا کو بدل ڈالیں، اللہ کے کلام کو تبدیل کر ڈالیں، کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے، خدا نے پہلے ہی سے ایسا فرما دیا تھا۔ پھر وہ کہیں گے خدا نے تو ایسا نہیں کہا ہوگا، تم ہم سے حسد کرتے ہو، حالانکہ ان سے کوئی حسد نہیں کرتا بلکہ یہ لوگ کم عقل رکھتے ہیں۔ یہاں وہ وعدہ مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے لیا جو سفر حدیبیہ میں، حدیبیہ کا پیچھے پڑا سارا واقعہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر مکہ سے مدینہ سے حدیبیہ کے مقام پر آئے، حدیبیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ گئے اور خیبر کی غنیمتیں
خاص انہی کو ملیں گی، ان میں اور کوئی ان کے ساتھ شریک نہیں ہوگا۔ جو لوگ میدان خیبر میں شامل ہوئے نہیں تھے وہ مشرکین مکہ، جو خیبر کے میدان میں اللہ کے نبی کے ساتھ شامل نہ ہوئے وہ حدیبیہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ چلنے لگے۔ حدیبیہ سے واپس ہو کر آپ کو خبر یعنی کہ خیبر پر چڑھائی کرنے کا حکم ہوا، جہاں غدار یہود آباد تھے جو بدعہدی کر کے جنگ احزاب میں کافر قوموں کو مدینہ پر چڑھائے لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ وہ گنوار جو حدیبیہ نہیں گئے تھے اب خیبر کے مارکہ میں تمہارے ساتھ چلنے کو کہیں گے، کیونکہ وہاں خطرہ کم اور غنیمت کی امید زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں اعلان کر دیں اب تم ہمارے ساتھ خیبر میں بھی نہیں جاؤ گے۔ پہنچا دی، تمہارے کہنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بذریعہ خبر دے دیا، وہی پہنچا دی، تم اس سفر میں ہمارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤ گے۔ کل للمخلفین، پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے کہہ دیجئے ان قریب تم کو ایک جنگجو قوم کی طرف بلایا جائے گا تاکہ ان سے لڑو یا وہ مسلمان ہو جائیں۔ سو اگر تم نے حکم مان لیا تو خدا تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم نے منہ موڑ لیا جیسے کہ پہلے موڑ لیا تھا تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا۔ لیس علی الاعمى، اندھے پر کوئی گناہ نہیں، اور نہ لنگڑے پر، اور اس پر جو بیمار ہے، بیمار پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ شریک جہاد نہ ہو۔ اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور جو کہ روگردانی کرے گا اللہ اس کو دردناک عذاب دے گا۔ یعنی جہاد ان معذور لوگوں پر فرض نہیں، جو چلنے پھرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، جو معذور ہیں۔ دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی، کون سی؟ لڑائی یا اسلام۔ مشرکین یا تو لڑائی کریں یا اسلام لے آئیں، اسلام کو قبول کر لیں۔ ان دو باتوں کے علاوہ ہٹ کر اگر تیسری بات جزیہ کی کریں گے تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بلا شبہ اللہ مسلمانوں سے خوش ہوا جبکہ وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے، بس اس کو معلوم تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، پھر اسی نے ان کو تسکین دی اور ان کی جرأت ایمانی کے بدلے ان کے لیے ایک قریبی فتح کا سامان پیدا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ومغانم کثیرۃ یاخذونھا، اور بہت سا مال غنیمت جن کو حاصل ہوگا۔ اللہ سب سے زبردست ہے اور اس کا کوئی حکمت اور اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ، اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے تو جو تم کو حاصل ہوں گی بس سب سے پہلی یہی تم کو دی، اور لوگوں کے ہاتھ تم پر اٹھنے نہ دے۔ اور ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کے لیے بھی ایک نشان حق ہو، وہ تمہیں سیدھی راہ کی طرف لے چلے، یعنی سیدھا راہ۔ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور بھی کئی فتوحات تمہیں حاصل ہوں گی جو ابھی تک تمہارے قبضے میں نہیں آئیں مگر اللہ کے بس میں ہے، اور اللہ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی خیبر کی فتح اور غنیمت اور صلح حدیبیہ، دوسری فتح جو تمہارے پاس بس میں نہیں آئی، اس سے مراد مکہ معظمہ اور فارس اور روم کی فتح ہے۔ تم نے خیبر اور صلح حدیبیہ کے موقع پر تو فتح حاصل کر لی، جو دوسری فتح ہے وہ تمہارے بس میں نہیں، وہ کون سی ہے؟ مکہ معظمہ، فارس اور روم کی فتح اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی۔ کب؟ جب اللہ تعالیٰ نے مکہ کو فتح فرمایا۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر کفار تم سے جنگ کرتے تو پیٹ پھیر کر بھاگتے، پھر وہ کوئی حامی اور مددگار نہ پاتے۔ سنت اللہ، اللہ کا دستور ہے جو پہلے سے چلا آتا ہے، اور آپ اللہ کے دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہیں پائیں گے۔ والذی کف ایدیہم، اور اسی نے مکہ میں تم کو غلبہ عطا کرنے کے بعد ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے احسان بیان فرمایا جو صلح حدیبیہ میں مسلمانوں پر کیا کہ کافروں کے ہاتھوں سے ان کو محفوظ رکھا، اور مکہ میں لڑنے اور مسجد حرام کی عزت توڑنے سے بچایا، اور مشرکوں پر فتح یاب کر دیا۔ ہم الذین کفروا، یہ مکہ والے وہی ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو روکے رکھا کہ وہ اپنی جگہ تک نہ پہنچ سکے۔ اور اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ کئی مومن مرد اور مومن عورتوں کو تم بے خبری میں پاؤں تلے رون ڈالو گے جس کی وجہ سے بعد ازاں تمہیں رنج پہنچے گا، تمہیں بھی فتح دے دی جاتی۔ نیز یہ بھی مقصود تھا اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرے، اور اگر وہ ایک طرف ہو جاتے تو ان میں سے کفر انکار کرنے والوں کو ہم دردناک سزا دیتے۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، جب کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلیت کے زمانے کی ضد کا تہیہ کر لیا تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں کو تحمل اور برداشت کی قوت عطا کر دی، اور ان کو ادب اور تہذیب سے اور پرہیزگاری کی بات پر قائم رکھا۔
اور وہی سب سے زیادہ اس چیز کے حقدار اور اہل بھی تھے، اور اللہ کو ہر بات کا پورا علم ہے۔ بے شک اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھلایا۔ اللہ نے چاہا کہ تم مسجد حرام میں اطمینان کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے، سر منڈواؤ گے اور بال کتراؤ گے۔ یہ وہی خواب ہے جو اللہ کے نبی نے دیکھا تھا مدینہ میں، کہ تم مکہ میں داخل ہو جاؤ گے، تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، تو جو کچھ تمہیں معلوم نہیں وہ اس کو معلوم ہے۔ پھر اس نے اس سے پہلے تمہیں سردست ہی ایک فتح اور دے دی، ایک فتح تمہیں عطا فرما دی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دی اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب ٹھہرائے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ حق کے اظہار کو اللہ ہی کافی ہے۔ سنو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں۔ تم انہیں رکوع کرتے، سجدہ میں جاتے، اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ نشانیاں ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے نمودار ہیں، ان کے یہ اوصاف تورات میں مذکور ہیں۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور یہی انجیل میں ہے۔ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، جیسے کھیتی اپنا سوئی یعنی اپنا پٹھا نکال کر اسے مضبوط کرتی ہے، پھر موٹی ہوتی ہے، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو جاتی ہے اور کاشتکاری کو اچھی لگنے لگتی ہے جو فصل بوتا ہے۔ یہی حال مسلمانوں کا ہے، تاکہ ان سے کافروں کا دل جلائے۔ اللہ نے ان سے جو ایمان لائے اور نیک کام کرے بخشش اور بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے۔ یعنی مسلمان اپنے بھائی مسلمان کی ہمدرد اور ان سے نرمی سے پیش آنے والے۔ صحابہ کرام کی حدیبیہ میں یہ دونوں شاخیں چمک رہی تھیں۔ کون سی؟ کافروں کے مقابلے میں سخت تھے اور آپس میں کون تھے؟ مہربان تھے، رحم دل تھے۔ سورۃ الحجرات مدنیہ وہی 18 آیہ وفیہا رکوعات۔ سورۃ الحجرات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ سورۃ الحجرات کے اندر خانگی اور سماجی زندگی کے آداب بہت زیادہ بیان ہوئے ہیں۔ اس کی ایک آیت اس قابل ہے کہ اسے بار بار پڑھا جائے اور اس کے آداب شریعہ سیکھے جائیں، کیونکہ زندگی کو گزارنے کے اصول بتاتی ہے یہ صورت۔ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے، آوازوں کو نیچے رکھنا، چغلی غیبت، ہر چیز کا تذکرہ ہے اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ذرا بیدار ہو کے بیٹھ جائیں۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو۔ یاد رکھو اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی معاملہ میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم ملنے کی توقع ہو، اس کا فیصلہ پہلے ہی آگے بڑھ کر اپنی رائے سے نہ کر بیٹھو، بلکہ حکم الہی کا انتظار کرو۔ جس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرمائے تو خاموشی سے کان لگا کر سنو، ان کے بولنے سے پہلے خود بولنے کی ہمت نہیں کرنی۔ ایسے ہی جب نبی کا فرمان آ جائے تو آگے سے اپنی زبانوں کو بند رکھنا ہے، نبی کے فرمان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، اے ایمان لانے والو اپنی آوازیں پیغمبروں کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ ان سے پکار کر بات کیا کرو جیسا کہ تم ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال اکارت نہ چلے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ان الذین یغضون اصواتهم، بے شک وہ لوگ جو رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں حقیقتاً وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے آزما لیا، ان کے لیے بخشش اور بڑا بدلہ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے صحابہ کرام کو تلقین کی جا رہی ہے کہ شور و غل نہیں کرنا۔ ثابت بن قیس صحابی کا نام ہے، ان کی آواز اللہ کی طرف سے بہت اونچی تھی۔ اکثر اوقات ہوتا ہے لوگوں کی آوازیں، کچھ لوگوں کی آوازیں اللہ کی طرف سے بلند ہوتی ہیں، ان کی آواز بلند تھی قدرتاً۔ اللہ کے نبی نے جب یہ آیتیں پڑھی، قرآن اترا، اتنا غمگین ہوئے، رنجیدہ ہوئے، اپنے گھر میں مقید ہو گئے، گھر میں بیٹھ گئے، کہا اے ثابت بن قیس اللہ نے تیرے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ثابت بن قیس کافی دن ہو گیا مجھے میری مجلس میں نظر نہیں آتے، پوچھا صحابہ کرام سے، صحابہ کرام ثابت بن قیس نظر نہیں آتے، کہ اللہ کے نبی وہ تو اپنے آپ کو دوزخی سمجھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ثابت بن قیس کو بشارت دے دو کہ اللہ نے اسے جنت میں داخل فرما دیا ہے، وہ تو جنتی ہے۔ پھر وہ جنگ یمامہ کے دن شہید ہوئے، سبحان اللہ۔
وہ صحابہ کرام ہیں، ان کو اتنا اپنے آپ کا فکر، اپنے اعمال کی فکریں اللہ کے نبی کے سامنے اس وجہ سے نہیں آیا کرتے، کہیں سوال کرتے کرتے میری آواز اونچی نہ ہو جائے، اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیا۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ محاسبے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے آپ کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الذین ینادونک، وہ لوگ جو آپ کو حجروں سے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بے وقوف لوگ ہیں۔ یہ کون سے لوگ تھے؟ یہ بنی تمیم کا ایک قبیلہ اللہ کے نبی سے ملنے آیا تھا، جنہوں نے اللہ کے نبی کے باہر آنے کا انتظار نہیں کیا، اللہ کے نبی کو باہر کھڑے کر اونچی اونچی پکارنے لگے۔ یہ کون سا قبیلہ تھا؟ بنی تمیم قبیلہ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اور اگر وہ صبر سے کام لیتے یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس آ جاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان اللہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اگر کوئی بدکار شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے تحقیق کر لیا کرو کہ کہیں نادانی سے کسی قوم پر نہ جا پڑو، پھر جو کچھ کر چکو اس پر نادم ہونا پڑے تم کو۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا ایک قوم پر زکوٰۃ لینے کے لیے۔ وہ نکلا آدمی، اللہ کے نبی نے بھیجا اس کو، جاؤ فلاں قبیلے سے زکوٰۃ لے کر آؤ۔ وہ گئے۔ اسلام سے پہلے اس قوم میں نا اس کے ساتھ دشمنی تھی، اس کے اسلام کے ساتھ دشمنی تھی۔ وہ قوم والے اس آدمی کے استقبال کرنے وادی سے باہر نکل آئے، بستی سے، اور جس شخص کو اللہ کے نبی نے بھیجا اس کو یہ تھا کہ یہ سارے مجھے قتل کرنے کے ڈر سے باہر آ گئے ہیں۔ وہ الٹے خبر پیچھے وہ مکہ مدینہ بھاگ گیا، اللہ کے نبی کو جا کے کہنے لگا، اللہ کے نبی وہ تو سارے مجھے مارنے کے ارادے سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر فوجیں بھیج دی۔ کیا کہا؟ اللہ کے نبی کو جب بعد میں معلوم ہوا کہ وہ شہادت فاسق تھی، وہ غلط خبر لے کر آیا تھا، تو اللہ نے کیا کہا؟ تمام دنیا والوں کو بتا دیا کہ سنی سنائی بات پر عمل نہیں کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ تم سنی سنائی بات پر عمل کرو اور تمہارے گھروں میں جھگڑا فساد پیدا ہو جائے۔ آج اکثر ہمارے گھرانوں میں جھگڑا فساد ہوتا ہی اسی وجہ سے ہے، ہم ادھر ادھر کی باتیں سنتے ہیں اور لڑائی اپنے گھر ڈال لیتے ہیں۔ کیا کہا کہ تم نے ادھر ادھر کی باتیں نہیں سننی، بلکہ اس بات پر عمل کرنا ہے جو تم نے خود اپنے کانوں سے سنا اور دیکھا ہوگا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو کہ تم میں رسول اللہ موجود ہیں۔ اگر وہ اکثر باتوں میں تمہارا کہنا مانے تو تم بڑی مشکل میں پڑ جاؤ۔ اگر تمہارا ہر حکم مانتے گئے تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی، لیکن اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی اور اس کو تمہارے دلوں میں پسندیدہ بنا دیا، اور کفر اور انکار اور بدکاری اور نافرمانی سے تمہیں متنفر کر دیا۔ اولئک ھم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ کون لوگ ہدایت یافتہ ہیں؟ وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری کسی خبر یا رائے پر عمل نہ کرے تو تم نے برا نہیں منانا۔ حق لوگوں کی خواہشوں یا آراء کے تابع نہیں ہو سکتا، حق ہمیشہ کڑوا بھی ہوتا ہے، لوگوں کی خواہشات کے تابع نہیں ہوتا۔ اگر زمین والوں کے تابع ان کی ہر چیز ملنا شروع ہو جائے تو زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ فضلا من اللہ ونعمہ، یہ اللہ کا فضل اور اس کی عنایت کی وجہ سے ہے، اور اللہ ہر بات سے واقف اور حکمت والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اسلام ظاہر ہے اور ایمان دل میں ہے۔ راوی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی ہاں ہونا، تقوی ادھر ہے، یعنی ایمان دل میں ہوتا ہے، اور اسلام انسان قوانین کو جان کر اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، زبان سے کہیں گے دل سے کہیں گے تو ایمان ہوگا۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو انسان عمل سے ظاہر کرے گا، اگر نیک اعمال نہیں ہوں گے تو تمہارا ایمان بھی کارآمد نہیں ہوگا۔ اس لیے ایمان کا اور اسلام کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ، اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑیں جھگڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو، اور اگر ان میں سے ایک دوسری جماعت پر زیادتی کرے اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ خدا کے فیصلے کی طرف رجوع کر لے، پھر اگر وہ رجوع کر لے تو دونوں کے درمیان عدل اور انصاف سے صلح کرا دو، اور پورا انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کا محبوب رکھتا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، بے شک ایمان والے سب بھائی ہیں، سو تم اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرا دو، یعنی میل جول کروا دو۔ اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے
تو صلح صفائی کروا دو. کیوں کروانی ہے؟ واتقوا اللہ سے ڈرتے ہوئے کروانی ہے تاکہ تم پر اللہ رحم کر دے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، کوئی جماعت کسی دوسری جماعت سے ہنسی نہ کرے. ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں سے ہنسی کریں. یعنی کہ اکثر ہوتا ہے کالجز میں اکثر بات دیکھنے کو ملتی ہے، ایک گروپ فارم ہوتی ہے، وہاں پہ 2-3 گروپ ہوتے ہیں، ایک گروپ کھڑے ہو کے ہنس رہا تو دوسری لڑکیوں پہ ہنسی مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ تم نے کسی کا بھی مذاق نہیں اڑانا، کسی کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے، آنکھوں سے اشارہ کر کے اس کو تم نے مذاق کا نشانہ نہیں بنانا. اور پھر کیا کہا؟ اور ان سے بہتر ہیں اور وہ ان سے بہتر ہو، اور تم آپس میں تانا زنی نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو. ایمان لانے کے بعد دوسروں کو برے ناموں سے یاد کرنا بہت برا ہے، اور جو لوگ توبہ نہ کرے تو ایسے ہی ظالم لوگ ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت سے اللہ نے کسی مومن کا مذاق اڑانے، ذلیل و خوار کرنے، طرح طرح کی ابجوئیاں کرنے سے منع فرما دیا. ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے کر آئے، مکہ سے ہجرت کر کے، تو یہاں کے لوگوں میں ہر کسی کے 2-2 3-3 نام تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کو کسی نام سے پکارا تو لوگوں نے کہا یہ اسے چڑھتا ہے، اس کو ناپسند کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آیت نازل فرما دی کہ صرف ایک ہی نام رکھو. نام زیادہ رکھو گے تو تم مسئلہ ہو جائے گا، نام زیادہ نہیں رکھنے. ایسا نہ ہو کہ تمہارے نام تم بگاڑنا شروع کر دو. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایمان لانے والو اکثر بدظنیوں سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانیاں گناہ ہیں، اور کسی کا بید، کسی کا آپس میں جو اس کا راز ہوتا ہے اس کو نہیں ٹٹولو. اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ غیبت کرنا کتنا برا ہے. حدیث نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہے. جو انسان غیبت کرتا ہے گویا وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. بے شک تم کس بات سے نفرت آتی ہے، پس اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کر دیا، اور تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو شناخت کر سکو. یاد رکھو تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. بے شک وہ علم اور خبر والا اللہ ہے. قالت الاعراب آمنا، گنوار دیہاتی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. ان سے کہہ دیجئے نبی تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم کہو کہ ہم نے سردست اطاعت اختیار کر لی. ولما يدخل الایمان ایمان فی قلوبکم، اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کرو تو تمہارے اعمال میں سے وہ کچھ کمی نہیں کرے گا. بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا، بے شک مومن وہی ہے جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، پھر شک نہیں کرتے، اور اپنی دولت اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. یہی لوگ سچے ہیں. قل اتعلمون اللہ بدینکم، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتانا چاہتے ہو؟ حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. یمنون علیک، آپ پر احسان رکھتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے. کہہ دیجئے اے نبی کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ رکھو، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف تمہاری رہنمائی کر دی. مشرکین مکہ جب کوئی بھی مسلمان ہوتا تو اللہ کے نبی پر احسان جتایا کرتے، تو اللہ نے کیا کہا ان کو؟ کہہ دیجئے تم میرے پر احسان جتاتے ہو، تم میرے پر نہیں بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہوا ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت کی توفیق عطا فرما دی. اگر تم سچے ہو، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ کو آسمانوں کے اور زمین کے مخفی راز معلوم ہے. جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. سورۃ القاف مکیہ وہی 45 آیا و3 رکوعات. سورۃ قاف مکہ معظمہ میں نازل ہوئی ہے. اس میں 45 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب.
कसम है कुरान की, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने सिर्फ इनकार ही नहीं किया बल्कि उनको ताज्जुब हुआ है कि उनके पास उन्हीं में से डराने वाला बना करके आया है। सो काफिरों ने कह दिया ये बड़ी ही अजीब बात है, इनकार तो करते ही करते हैं, ताज्जुब भी करते हैं। आइज़ा मितना, क्या जब हम मर जाएंगे मट्टी में और मट्टी में मिलकर मट्टी हो जाएंगे तो दोबारा जिंदा होंगे? सवाल कर रहे हैं। ये दोबारा जिंदगी तो बाइदस के आस है। क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु, हमको मालूम है कि ज़मीन उनमें से कितना घटाती है और हमारे पास ऐसी किताब है जिसमें सब कुछ महफूज है। बल्कि उन्होंने हक़ को जुटला दिया, जब वो उन तक पहुँचा सो वो उलझन में पड़े हैं। क्या उन्होंने अपने ऊपर आसमान की तरफ नहीं देखा, हमने इसको किस तरह बनाया और रास्ता किया, और इनमें कोई शगाफ भी नहीं है। कभी देखी है आसमान में दड़ाड़, कोई सुराख, कोई किसी किस्म का कोई भी हमें टावर, कोई स्टोन नजर नहीं आता। वल अर्ज़ा, और ज़मीन को हमने फैलाया और इसमें हमने पहाड़ों को जमा दिया और इसमें हर किस्म की पुरौनक चीज़ लगाई। तब सिरातम वज़िक्रा, ताकि हर रजू होने वाला इंसान निशानात कुदरत को देख कर अल्लाह को याद करे। और बादलों से हमने बारिश बरसाई जिसमें बड़ी बरकत होती है। फिर इसके साथ हमने बाग और कटने वाली खेती का अनाज उगाया। वन्नख़्ला बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीर, और ऊंची ऊंची खजूरें उगाई जिनके गाभे तह बतह हैं। रिज़्क़न लिल इबादी, ये बंदों को रोज़ी देने के लिए है। और इस पानी के साथ हमने मुर्दा शहर को जिंदा किया। इस तरह कब्रों से निकलना होगा। इनसे पहले नूह की कौम और कोई और कौम वालों ने भी, यानी कौन सी कौम थी? कौम रस और कौम समूद ने, जो कुएं वाले थे। आद और फिरौन और लूत की कौम ने भी जुटलाया था, और बन के रहने वालों ने और तुबा की कौम ने भी जुटलाया था। सब ने रसूलों को जुटलाया, सब अज़ाब के मुस्तहिक हुए। अफ़अशीना, क्या हम पहली दफ़ा पैदा करने से थक गए हैं? नहीं, बल्कि ये लोग जदीद पैदाइश के बारे में शिबा कर रहे हैं। वलक़द ख़लक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ़्सुहु, अलबत्ता हमने इंसान को पैदा किया और हम जानते हैं कि इसके दिल में क्या ख्यालात आते हैं। हम तो उसके रगे गर्दन से भी ज़्यादा उसके नज़दीक हैं। इंसान सोचता बाद में, अल्लाह कहता मुझे पहले इल्म हो जाता है, मैं इंसान की शहरक से भी ज़्यादा करीब हूँ। इज़ा यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानी, जब दो ज़ब्त करने वाले फरिश्ते इसके दाएं और बाएं बैठे रहते हैं। कौन से दो हैं? हाँ जी, उसके पास बैठे रहते, उसकी नेकी बदी हर एक को लिखते हैं। मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन, वो कोई लफ्ज़ भी मुँह से नहीं निकालने पाते मगर मुहाफ़िज़ फरिश्ता इसको ज़ब्त तहरीर में लाने के लिए तैयार रहता है। वो लिखते हैं वजात सकरतुल मौती बिल हक़, और मौत की बेहोशी बिल हक़ीक़ फ़िल हक़ीक़त। जी, ये वो चीज़ है कि जिससे तू भागा करता था और सूर फूंका जाएगा। यही है अज़ाब का दिन, और हर एक शख्स इसकी तरफ इस तरह आएगा कि उसके साथ ही खागने वाला और एक गवाह होगा। लक़द कुन्ता फ़ी गफ़लतिन, तो बेशक इससे पहले गफलत में था तू, तो हमने तुझसे पर्दा हटाया, आज तेरी निगाह बड़ी तेज है। वक़ाल करीनुहु, और इसका साथी कहेगा जो कुछ मेरे पास था हासिल है। अलक़िया फ़ी जहन्नम कुल्ल कफ़्फ़ारिन अनीद, हुक्म होगा ए दोनों फरिश्तों, हम न शुक्रगुजार सरकश को, हर न शुक्रगुजार सरकश को जहन्नुम में डाल दो। मन्नाइन लिल खैरि मुअतदिम मुरीब, जो लोगों को नेकी से मना करता, हद से गुजरने वाला और शक करने वाला था, जो अल्लाह के साथ औरों को मबूह ठहराता था। सो इसको तुम दोनों सख्त अजाब में डाल दो। फिर इसका साथी शैतान कहेगा ए हमारे अल्लाह, मैंने इसको गुमराह नहीं किया, वो खुद ही पढ़ ले दर्जे की गुमराही में पड़ा था। उस दिन शैतान भी इनकार कर देगा। दुनिया वाले तमाम पीर फकीर जिनको तुम पूजते हो सारे मुनकर हो जाएंगे। क़ाल ला तख़्तसिमू लदैया, अल्लाह कहेगा मेरे पास झगड़ा मत करो, और मैं तो तुम्हें पहले ही तंबीह कर चुका था दुनिया में, मेरे हाँ हुक्मों में तब्दीली नहीं होती और ना मैं अपने बंदों पर जुल्म किया करता हूँ। आज तुमने अपने किए का खुद ही बदला भुगत रहे हो। यौम नक़ूलु लिजहन्नम,
اور جس دن ہم جہنم سے کہیں گے حلم تلعتی و تقول حل من مزید، کیا تو بھر چکی، اور وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے. وازلفت الجنہ، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دوزخی دوزخ میں ڈالے جائیں گے، دوزخ برابر کہتی جائے گی حل من مزید حل من مزید، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا قدم مبارک اس میں رکھیں گے، دوزخ سمٹ جائے گی، کہے گی اے اللہ تیری عزت کی قسم بس بس اب میں مکمل ہوگی، بھر گئی. پھر جنت وہ ہمیشہ زیادتی ہوتی رہے گی اس میں، جیسے جہنم میں پہلے زیادتی تھی اللہ کے قدم رکھنے سے وہ سمٹ گئی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی جو جنت ہے وہ ہمیشہ بڑھتی رہے گی بڑھتی رہے گی. اللہ تعالیٰ پھر نئی مخلوق پیدا کر کے اس میں شامل کر دے گا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور پرہیزگاروں کے لیے جنت کو قریب تر لایا جائے گا، وہ کچھ دور نہ ہوگی. یہ وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. ہر رجوع کرنے والے اور حقوق کا خیال رکھنے والے کے لیے، یعنی ایسے شخص کے لیے جو بن دیکھے اللہ سے ڈرے اور رجوع کرنے والا دل لے کر آئے، ان کو حکم ہوگا. کیا حکم ہوگا؟ کہ جنت میں سلامتی سے چلے جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، وہاں جو کچھ وہ چاہیں گے میسر آئے گا، اور ہمارے پاس اس سے بڑھ کر بھی ہے. یعنی جو تمہیں دنیا میں کہتے ہیں آخرت میں تمہیں اس سے بھی زیادہ دیا جائے گا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، اور ان سے قبل ہم نے بہت سی جماعتوں کو جو ان سے بھی زیادہ طاقتور تھی برباد کر کے رکھ دیا. پھر وہ شہروں کو چھانتے پھرتے تھے کہ کیا بھاگ کر نکلنے کے لیے کوئی جگہ ہے. ان فی ذالک، بے شک اس میں نصیحت ہے ایسے شخص کے لیے جس کے پاس دل ہو یا جس نے پوری توجہ سے بات سنی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا، اور ہم نے البتہ آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہم قطعاً کوئی تکان نہ تھی، ہمیں کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں آئی. فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، سو جو کچھ تم کہتے ہو اس پر صبر سے کام لو. کام لے اور سورج کے چڑھنے اور چھپنے سے پہلے اپنے رب کی تسبیح و تمہید بیان کیا کریں. کون سے 2 اوقات ہیں؟ فجر اور عصر. یہاں پر صبح شام کے اذکار بھی آتے ہیں، نماز بھی آتی ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، کچھ رات سے اس کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دے اور نماز کے بعد بھی. اور جس دن پکارنے والا قریب کی جگہ سے پکارے گا اس کو سننا. جس دن لوگ بلا شبہ ایک چنگاڑ سنیں گے وہی دن قبروں سے نکلنے کا ہوگا. إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، بلا شبہ ہم ہی زندہ کرتے اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہوگا. یوم تشقق الارض عنہم سراء ذلک حشر علینا یسیر، جس دن کے زمین کے پھٹنے کے بعد وہ دوڑتے ہوئے نکل آئیں گے، لوگوں کا یہ جمع کرنا ہمارے لیے بالکل آسان ہے. نحن اعلم بما یقولون، جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کا ہمیں خوب علم ہے اور آپ ان پر زبردستی نہیں کر سکتے. پس آپ اس شخص کو جو میرے عذاب سے ڈرے قرآن سے سمجھا دیجئے. آج ہم قرآن سے سمجھ رہے ہیں نا. اللہ نے کہا جو سمجھے اس کو سمجھائیں، جو ڈرنا چاہے میرے عذاب سے اس کو ڈرائیں قرآن پڑھ کر. سورۃ الزاریات مکیہ وہی 60 آیت و 3 رکوعات. سورۃ الزاریات مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، اس میں 60 آیت اور 3 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو خاک اور بادلوں کو اڑا کر بکھیرتی ہیں. اللہ ذو الجلال قسمیں کھانے لگے ہیں، اب کی قیامت آئے گی. کس چیز کی قسم کھائی؟ ان ہواؤں کی جو خاک اور بادلوں کو اڑا کر بکھیرتی ہیں. فالحاملات وقرا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادل کو، جو بارش کا بوجھ اٹھاتی ہیں. فالجاریات یسرا، پھر قسم ہے ان کی جو نرمی سے چلتی ہیں. فالمقسمات امرا، پھر قسم ہے ان کی جو حکم کے مطابق بانٹنے والی ہیں. کیا بانٹتی ہیں؟ بارش کو اللہ کے حکم سے جگہ جگہ پر اس کو تقسیم کرتی ہیں. انما توعدون لصادق، اور تم سے وہ جو کچھ وعدہ کیا گیا ہے وہ سچ ہے، اور یہ کہ محاسبہ اعمال ضرور واقع ہوگا. والسماء ذات الحبک، قسم ہے آسمان کی جس میں راستے ہیں. جس میں راستے کون سے ہیں؟ خوب اور رونق والا پر رونق راستے ہیں اس کے اندر. انکم لفی قول مختلف، بے شک تم ایک جھگڑے کی بات میں پڑے ہو. یؤفک عنہ من افک، اس حقیقت سے وہی پھرتا ہے جو ذل سے محروم ہے. قتل الخراصون، مارے جائیں اٹکلے دوڑانے والے، خود سے باتیں بنانے والے. الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ لوگ جو غفلت میں پڑے خدا کو بھولے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں کہ محاسبہ کا دن کب واقع ہوگا، جس دن وہ آگ پر رکھے جائیں گے. کہا جائے گا کہ اپنی شرارت کا مزہ چکھو. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہی ہے وہ عذاب جس کے لیے تم جلدی کر رہے تھے. ان المتقین، بے شک پرہیزگار لوگ کہاں ہوں گے؟ فی جنات و عیون،
बागों और चश्मों में होंगे। जो कुछ इनका रब इनको देगा वो उसे लेते होंगे, क्योंकि वो इससे पहले नेक किरदार थे। कानो कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन, रात को बहुत कम सोया करते थे। वबिल असहारी हम यस्तगफिरून, और सुबह को अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करते थे। तहज्जुद की नमाज की फजीलत क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब रात होती है अल्लाह तबारक व तआला हर रात आसमान दुनिया पर उतरता है। जब आखिर तहाई रात रहती है, रात का जब तीसरा हिस्सा रह जाता है, बस अल्लाह ताला फरमाता है, कोई है तौबा करने वाला, मेरे से तौबा करे, मैं उसको माफ़ कर दूँ। कोई है मेरे से मांगने वाला, कोई है मेरे से औलाद की तलब रखने वाला, आए मेरे से औलाद मांगे, मैं उसको अल्लाह औलाद दूंगा। कोई है मेरे से माफ़ी मांगने वाला, मैं उसको माफ़ कर दूँ। जो भी तुम मेरे से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। फजर तक इस तरह अल्लाह फरमाते रहते हैं। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करो, क्योंकि तुमसे पहले जिस कदर नेक लोग हुए हैं वो सब लोग इस वक़्त की इबादत किया करते थे, क्योंकि इस वक़्त की इबादत करना अल्लाह की कुर्बत का ज़रिया है, और ऐब ढांके जाते हैं, गुनाहों की रग़बत कम हो जाती है। अल्लाह हम सबको नमाज़ी पक्का सच्चा बनाए। फ़फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइली वल महरूम, और उनके मालों में सवाल करने वाले और ना मांगने वाले मुफलिसों का हक है। और यकीन करने वालों के लिए ज़मीन में बहुत से निशानात हैं, और ख़ुद तुम्हारे अंदर भी, क्या तुम उनको नहीं देखते? और आसमान में तुम्हारी रोज़ी है, और वो चीज़ जिसका तुमसे वादा किया गया है, यानी आसमान में रोज़ी यानी बारिश, और जिसका वादा हुआ जन्नत में वो भी आसमान में है। फ़वरब्बिस समावाति वल अर्ज़ी, आसमान और ज़मीन के रब की कसम, जिस तरह तुम्हारा बोलना बरहक है, इस तरह ये रोज़े जज़ा का आना भी बरहक है। हल अताका हदीसु ज़ैफ़ इब्राहीम अल मुकरमीन, क्या तुम्हें इब्राहीम के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की खबर है? जब उसके पास आए तो उन्होंने उसको अस्सलामु अलैकुम कहा। इब्राहीम ने कहा, ए अजनबियो व अलैकुम अस्सलाम, क्या पता चला अपने हो बेगाने हो, अस्सलामु अलैकुम कहना है, सलाम का जवाब भी देना है। फराग़ इला अहलिही, फिर अपने घर की तरफ दौड़े और घी में भुना हुआ एक बछड़ा ले आए और उनके पास रख दिया और कहा कि तुम क्यों नहीं खाते? फ़ाउजसा मिन्हुम ख़ीफ़ा, जब उन्होंने इन्हें ना खाया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनसे खौफ आने लगा। मालूम हुआ उन्होंने कहा डरो नहीं, और इसको एक दाना लड़के की खुशखबरी दे दीजिए। फ़अक़बलत इम्रअतुहु फ़ी सर्रतिन फ़सक्कत वजहहा वक़ालत अजूज़ुन अक़ीम, सो उसकी बीवी बोलती पुकारती आई और अपनी पेशानी पर हाथ मार कर कहने लगी, एक बांझ बुढ़िया औरत को लड़का कैसे पैदा हो सकता है? क़ालू कज़ालिका क़ाल रब्बुकी इन्नहु हुवल हकीमुल अलीम, उन्होंने कहा कि आपके रब ने ऐसा ही कहा है, बेशक वह हिकमत वाला और इल्म वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। आज के इस पारे के हम पॉइंट नोट कर लें। सबारा नंबर 25 हमारा वो भी आज कंप्लीट हो गया है। मुसीबतों और गमों का अंजाम, मुसीबतों और गमों का अंजाम काफिर और मोमिन के लिए एक जैसा नहीं। काफिर के लिए अजाब, मोमिन के लिए गुनाहों की माफ़ी, अजर दर्जात की बुलंदी का बायस बनती है। अगर गम आ जाए, मुसीबतें आ जाएं, तो मोमिनों के लिए उनके गुनाहों की माफ़ी का सबब और ज़रिया बन जाती हैं, उनकी दर्जात की बुलंदी का सबब बन जाती हैं। नंबर 2, गुस्से की हालत में मुआफ़ वही करता है जो मजबूत इरादे का मालिक हो। अमूमन इस हालत में इंसान अकल और शऊर से आरी हो जाता है। गुस्से में पता नहीं चलता, गुस्से में कौन लोग काबू पाते हैं? जो बड़े फ़हम अकल वाले होते हैं, जो बड़े शऊर वाले होते हैं, जो बड़े पुख्ता और मजबूत इरादों वाले होते हैं। आज अब यहाँ पर आए हैं, तरह तरह की मुश्किलात होगी। इंसान कभी गुस्से में आके कहेगा नहीं मैंने छोड़ देना, बस अब मैं थक गई हूँ। नहीं, मजबूत इरादे वाले जो लोग होते हैं वो बड़े पुख्ता होते हैं, वो गुस्से पर काबू पाने वाले होते हैं। नंबर 3, अगर माफ़ कर देना किसी को जुर्म से बाज आने का बायस हो तो अफू यानी दरगुजर करना अफजल है, लेकिन अगर जुर्म पर जुर्रत और सरकशी में इजाफा हो तो इंतकाम लेना चाहिए। पॉइंट समझ आया है? इसका मतलब ये है, अगर किसी इंसान से किसी ने आपको कत्ल कर दिया, किसी ने आपसे लड़ाई झगड़ा किया, आप आगे से खामोश हैं, आप नहीं बोल रहे, वो बंदा चढ़ाई करता जा रहा है, वो खामोश नहीं हो रहा, फिर आप उससे इंतकाम लें।
قرآن کہہ رہا ہے اسے بدلہ نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ جرات اور سرکشی میں اضافہ کرتا جا رہا ہے، پھر اسے انتقام لینا چاہیے۔ اگر تو وہ خاموش ہو گیا ہے تو سمجھ جائیں تو معاف کر دینا افضل ہے۔ نمبر 4 کیا ہے؟ اگر اچھے طریقے سے انتقام لے سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ معافی کی طرف پلٹ آؤ، وسعت والا دروازہ ہے، اللہ سے اجر کی امید رکھو۔ نمبر 5 روح سے مراد قرآن مجید اور سنت ہے، حقیقی دل کی زندگی اسی سے حاصل ہوتی ہے، قرآن اور حدیث سے۔ نمبر 6 عورت کے لیے زیورات کا جواز قرآن سے ثابت ہے، مگر اس کی آرائش اور زیبائش غیر محرم کے سامنے جائز نہیں ہے۔ اپنے محرم رشتہ داروں کے آگے اپنے زیورات اور اپنے نمود و نمائش کا اظہار کریں، اس کو ظاہر کریں، غیر محرموں کے آگے بالکل بھی نہیں۔ نمبر 7 لوگوں کے درمیان درجات کا تفاوت اس لیے رکھا ہے، درجات ہمارے اوپر نیچے ہیں، کسی کو ہم سے زیادہ مال و دولت مل گیا، کسی کو کم مل گیا، یہ درجوں کا کیوں تفاوت رکھا؟ کہ لوگ ایک دوسرے کے ضرورت مند رہیں، ضرورتیں پیش آتی رہیں گی تو لوگ ایک دوسرے کی حال احوال پوچھتے رہیں گے، نہیں تو لوگ ایک دوسرے سے غافل اور بیگانے ہو جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ کسی کو کسی سے ضرورت ہی نہ پڑے تو ہم کسی کے سامنے اپنا دکھ بیان کر سکتے ہیں، کوئی ہمارے دل کا حال ہی نہ جانے، تو اللہ نے کہا اس لیے ہم نے رکھا ہے۔ نمبر 8 دنیا کے زیب و زینت میں ہمہ مشغول ہونے سے انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، شیطان اسے چمٹ جاتا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے آپ کو، ہم نے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے، شیطان کا اپنے پاس آنے نہیں دینا۔ پارہ نمبر 26 کے ہم نکات کیا ہیں؟ خصوصی اہتمام کے ساتھ 40 سال کی عمر میں توبہ کی تجدید کرتے رہنا چاہیے، گناہ جب بھی ہو جائے معافیاں مانگ لیں۔ اگر 40 سال کی عمر آ گئی ہے تو ہر عمل پہ توبہ کر لیں، کیونکہ اس کے بعد انسان کی عمر کے زیادہ چانسز گھٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بھی برا کام ہو جائے تو فوراً سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اولاد کی اصلاح کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ نے اس کی خود تعلیم دی ہے، کیا؟ ربی اعزنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یہ دعائیں آپ نے پڑھنی ہے، یہ نیک اولاد کی ہے، اولاد کی اصلاح کی دعا ہے۔ نمبر 3 کیا ہے؟ کھانے پینے اور دنیا کی لذتیں اٹھانے میں ہم آزاد نہیں ہیں، بلکہ سنت کو فالو کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کھایا پیا موجے کی مزے اڑائے، پتہ ہی نہیں، سنتوں کو فالو کر کے کھانا پینا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے۔ نمبر 4 کھانے پینے اور دنیا کی لذتیں اٹھانے میں ہم آزاد نہیں ہیں۔ نمبر 4 کہ جو لوگ سابقہ عمل کرتے ہیں اللہ ان کے اس بہترین عمل کو قبول فرمائے گا اور ان کے برائیوں سے درگزر فرمائے گا۔ جو لوگ گناہوں کے ہو جانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں تو نیک اعمال اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ نمبر 5 کیا ہے؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات پڑھنے سے روئے زمین پر مومنین کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ ایک دفعہ کہا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم۔ ایسی دعا پڑھے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، ایک دفعہ پڑھے، ساری روئے زمین پہ جتنے مومن ہیں ان کے برابر نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ نمبر 6 نیک عمل جب سنت سے ہٹتا ہے تو باطل ہو جاتا ہے، وہ بدعت بن جاتا ہے۔ آپ تم کر نیک عمل رہے ہو، تم اللہ کے راستے پر، تم غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز مان کر دے رہے ہو، کر تم نیکی کا کام رہے، لوگوں کو تم کھانا کھلا رہے، نیکی کا کام ہے، لیکن جب تم نے نظر و نیاز مان لی، غیر اللہ کے نام کا چڑھاوا چڑھا لیا تو وہ کیا بن جائے گی؟ وہ تمہارے لیے گناہ بن جائے گا، باطل ہے۔ جو سنت سے ہٹ کے عمل کیا جائے گا تو وہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ آج لوگ جب بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے اپنی انگلیوں کو چوم کے آنکھوں پہ لگاتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کی بینائی نہیں جاتی، بدعت ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسا کیا؟ صحابہ کرام نے ایسا کیا؟ نہیں کیا۔ آپ نے یہ کیا ہے؟ دین میں نیا احکام پیدا کر لینا بدعت ہے۔ طرح طرح کے مثالیں موجود ہیں۔ آگے نمبر 7 کیا ہے؟ قرین سے مراد شیطان ہے جو انسان کے ساتھ رہ کر اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ اگر شیطان ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ رہنا شروع کر جائے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، بھٹک جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ سبحان، سب مل کر پڑھیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔